نحمد ونصلي علی رسول الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الفرقان کا رکوع نمبر 6 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور وہی بڑی برکت والا اور عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائی، اور اس میں سورج کو روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا، اور اس نظام شمسی کے اندر چمکنے والا چاند بنایا۔ بیسیکلی یہ بھی ایک سائنسی جو ہے وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور نظام شمسی جو ہے جسے ہم سولر سسٹم بھی کہتے ہیں، اس میں کہکشائیں جو ہیں، جتنی گلیکسیز ہیں، ان سب کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الحجر میں اس کی آیات جو ہیں تفصیلاً بیان کی جا چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان میں مختلف کہکشائیں بنائیں، اور پھر ان کہکشاؤں کی، یعنی کہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی منزل پر چل رہا ہے، اور ان ساری کہکشاؤں کے درمیان میں ایک سورج رکھ دیا جو اس نظام شمسی کو چلا رہا ہے۔ جو دن رات اور موسم جو بدلتے ہیں سارے، یہ انہی زمین کے گھومنے اور سورج جو ہے اس کے گرد چکر لگانے، اور یہ جو سورج سے فاصلہ ہے یہ آپ کا ٹمپریچر مینٹین کرتا ہے کہ سردی زیادہ ہوگی یا گرمی۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ایک سائنسی آیت ہے جس کی تفصیل موجودہ دور کے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیکچرز ہیں ان میں آپ کو بہترین طریقے سے مل جائے گی۔ بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بیان کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ذرا اس جو ہے نظام کائنات اس پر غور کرو تاکہ تمہیں خدا ہونے کا یقین آ جائے کہ کوئی ذات تو ہے جس نے اتنا بڑا نظام ترتیب دے رکھا ہے۔ آیت نمبر 62۔ اور وہی ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے گردش کرنے والا بنایا، اس کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے، ان تخلیقی قدرتوں میں نصیحت و ہدایت ہے۔ اب یہ جتنی اس طرح کی آیات ہیں جو سائنس پہ جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت بتاتی ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تو یہ سب آیتیں انہی لوگوں کے لیے مفید ہے جو حق کو قبول کرنا چاہتے ہوں اور اس کے طلب کا جذبہ رکھتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کے خواہش مند ہوں۔ آیت نمبر 63۔ اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، جب ان سے جاہل اکڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے کہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال ہی نرالی ہے، ان کی رفتار دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی وقار و متانت کا ایک پیکر جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور جس میں نہ مغرور لوگوں کی رونق کا کوئی نشان ہے اور نہ ہی بے فکرے سفلا مزاجوں کا چھچھورا پن ہے۔ اور ان کے خلاف کی دوسری خصوصیت اس آیت میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب کوئی شخص ان سے جاہلوں جیسی گفتگو کرتا ہے اور معقولیت کی روش ترک کر دیتا ہے، تو وہ اس کی سطح پر اتر کر اس سے ہم کلام نہیں ہوتے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، طیش نہیں کھاتے، بلکہ نہ کوئی جوابی کارروائی کرتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، الجھنے کے بجائے السلام علیکم کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جاہلوں کے ساتھ الجھنا اور ان کی ہر بات کا ترکی بدرکی جواب دینا قطعاً ضروری نہیں، بلکہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص بد زبانی پر اتر آیا ہے تو تم بد زبانی کرنے کے بجائے اس سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اب ایک اور بہت بڑی خوبی کیا ہے کہ اب ان کی مصروفیت بتائی جا رہی ہے کہ ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، ان کا اسکیجول کیا ہے، یہ کیسے اپنے دن اور رات کو جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ تو جب دنیا خوب راحت کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے تو وہ جاگ کر اپنے پروردگار کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خالق کی ناراضگی کے خوف سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نمناک رہتی ہیں، پھر کبھی سجدہ ریز ہو کر ان کی پاکی و کبریائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ادب و تواضع کی تصویر بن کر دست بستہ اس کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں اسی حالت میں گزر جاتی ہیں۔ کسی کافر نے صحابہ اکرام کے لشکر میں چند راتیں اور چند دن بسر کیے، اور جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ وہ سارا دن برف رفتار گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شجاعت وصول کرتے ہیں، تو رات کے وقت وہ راہبوں کی طرح ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ نمبر 65۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمہ وقت حضور باری تعالیٰ میں عرض گزار رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک اور دائمی ہے۔ جب وہ دن رات
جو ہے وہ اپنی عبادت اور ریاضت میں جب بسر کرتے ہیں تو دل میں گھمنڈ نہیں پیدا ہوتا کہ بس اب ہم بخشے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنے قصوروں اور کوتاہیوں کا شدید احساس ہر وقت ان کو جو ہے بے چین کیے رکھتا ہے، اور بڑی عاجزی سے اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمیشہ رہنے والے، تو کبھی ہم سے جدا نہ ہونا۔ بے شک وہ عارضی ٹھہرنے والوں کے لیے بری قرارگاہ اور دائمی رہنے والوں کے لیے بری قیام گاہ ہے۔ اب وہ دوزخ سے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ کہ اگر جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی دوزخ میں جائیں گے اور پھر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، ان کے لیے بھی بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ تو رہیں گے ہی ہمیشہ اس میں، ان کے لیے بھی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے اور نہ تنگی کرتے، اور نہ ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ اب ایک خوبی جو نہ وہ ذل خرچی کرتے نہ بخیلی، بلکہ درمیانہ روی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کی راہ پر ہمیشہ رہتے ہیں، اور نہ اسراف جو ہے وہ کرتے ہیں، اور نہ ہی بخل جو ہے وہ جو اختیار کرتے ہیں۔ علماء کرام نے اسراف کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو روپیہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے، اور دولت کو اس کی اطاعت میں خرچ کرنے سے رک جانا جو ہے وہ بخل ہے۔ تو میانہ روی کیا ہوئی کہ جو بھی پیسہ خرچ کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے، اس کو اعتدال پسندی کہا گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزا جو ہے وہ گناہ پائے گا۔ پہلے ان کی وہ صفات حمیدہ بیان کی گئی جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کے بندے متصف ہوا کرتے ہیں۔ اب ان صفات کا ذکر ہو رہا ہے جن کی علائش سے خدا رحمان کے بندوں کا دامن پاک ہوتا ہے، اور اس میں سر فہرست سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک، کہ وہ شرک نہیں کرتے۔ پھر قتل ناحق دوسرا درجہ، اس کے بعد ہے زنا۔ تو دور جاہلیت میں یہی چیزیں جو ہیں وہ عزت و افتخار کا باعث سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنی فلاح و نجات شرک میں سمجھتے تھے۔ قتل و غارت کو شجاعت اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور زنا کا رواج اس قدر عام تھا کہ پیشہ ور عورتیں اپنے اپنے کوٹھوں پر جھنڈے لہرا کر دعوت عام دیا کرتی تھیں۔ تو اس بے حسی کا یہ عالم تھا کہ اس کھلی بے حیائی پر کبھی کسی کی ماتھے پر جو ہے وہ غیرت کا پسینہ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان تمام چیزوں سے جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رحمان کے بندے وہی ہیں، اور جو کوئی اس کام میں شامل ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کو پھر آخرت میں سزا ہوگی، اور اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور اس میں ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اب جو عباد الرحمن کا راستہ چھوڑ کے عباد الشیطان کا راستہ اختیار کرے گا تو ظاہری بات ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ہمیشہ پھر دوزخ کے عذاب میں رہے گا، اور ہمیشہ اس کو ذلت اور خواری کا عذاب بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا، اور ان کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب ساری زندگی بھی اگر شرک و فسق و فجور میں ضائع کرنے کے بعد اگر سچے دل سے توبہ کرنا چاہے گا تو اللہ کی رحمت کے دروازے کو وہ بند نہیں پائے گا، اور اس نے اگر کفر و شرک سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور عمل صالح سے اس نے اپنی توبہ کی تصدیق کی اور اپنے ایمان کی توثیق کر دی، تو رحمت الہی کا مینہ برسے گا اور اس کی سیرت کے تمام بدنما داغوں کو دھو کر پاک صاف کر دے گا۔ اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور جو رجوع کا حق تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو، اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے اور کبیرہ گناہوں کو مخفی رکھا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا؟ وہ اقرار کرے گا اور بڑے گناہوں سے خوفزدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ جب وہ رحمت الہی کا نرالا انداز دیکھے گا تو کہے گا میں نے تو اور بہت سے گناہ کیے تھے، وہ مجھے آج دکھائی نہیں دے رہے، مجھے ان کے بدلے میں بھی نیکیاں ملتی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ جب اس کا بندہ صحیح توبہ کر لے تو اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو نیکی عطا فرما دے۔ اسی طرح سے علامہ پانی پتی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے خوب لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ندامت اور شرم کے باعث وہ پانی پانی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو حسد حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور بڑی عاجزی سے التجائیں کرتے ہیں اور خوف عذاب سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس کے باوجود مغفرت کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، یعنی پھر وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان پر سایہ فگن ہوتی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔
آیت نمبر 70، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کذب اور باطل کاموں میں قولن اور عملاً دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جب بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں کسی باطل سرگرمی میں وہ شریک نہیں ہوتے، اور ایسی محفلیں جو لہو لعاب کے لیے منعقد ہو، ایسے اجتماعات جہاں غلط نظریات کا پرچار کیا جاتا ہو، ان میں شامل نہیں ہوتے۔ اور اگر اس آیت کا دوسرا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بے شک آیت کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور خبردار فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ پہلے حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر بیٹھ کے، اور فرمایا، خبردار، جھوٹی گواہی، اور ان کے آخری الفاظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے۔ جھوٹی گواہی سے جو مفاسد مرتب ہوتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، اس لیے فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے گواہ کو 40 کوڑے لگاتے تھے، اور اس کا منہ کالا کرتے، اس کا سر منڈا دیتے، اور اسے بازار میں پھراتے تاکہ اس کی خوب تشہیر اور دوبارہ کوئی بھی اس کو گواہی کے لیے طلب نہ کرے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالیٰ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ پہلے تو ویسے بیہودہ مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، لیکن اتفاقاً اگر گزر ہو جائے تو وہاں بیٹھ کر لطف اندوز نہیں ہوتے، بڑی بڑی سنجیدگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس طرف ذرا توجہ نہیں کرتے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہیں تو وہ بہروں اور اندھوں کا طرز عمل اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے آیات کے اسرار و معارف تک آگاہی حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو پورے دل و جان اور دل کے کانوں سے بھی سنتے ہیں، اور ہوش کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس قدرت پر جو ہے وہ یقین کرتے ہیں۔ بات یہ دعا ہے کہ وہ دعا دیکھیں کہ اپنے دل میں جو مولا کریم سے دعا مانگتے ہیں، حقیقت میں یہ دعا انسانی سیرت کے مخفی گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس کے ارادے، ان کی بلند نظری، اعلیٰ ظرفی اس کے مطلوب کے آئینہ میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہے۔ عرض کرتے ہیں، ہمارے رب، ہمیں ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا فرما جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل مسرور ہوں، یعنی کہ ایسی بیوی اور ایسے بچے عطا فرما، یعنی کہ ایسے اہل و عیال ہوں، ایسے قبائل، ایسے قبیلے والے، ایسے ہمارے خاندان کے لوگ ہوں کہ جن کی اخلاق و اطوار اتنے پسندیدہ ہو کہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور عفت و پاک دامنی بھی ہو، اور اس کے بعد اخلاق بھی ہو، پھر فرما برداری بھی ہو، خدمت گزاری بھی ہو، اور اس طرح سے تمام یہ چیزیں جو دیکھیں جس سے آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ ابھی اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں کہ زندگی کے جھمیلوں سے دور بھاگنے والے، بلکہ ان کے دامن کی پاکی اور اخلاق کی بلندی جو ہے وہ تارک دنیا ہونے میں نہیں، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے اس دنیا کا کام کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ ان کی یہ لوگ دنیا سے بھاگ کے گوشہ نشینی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی رشتوں کے ساتھ اور انہی جو ہے دنیا کے جو دن رات یہ کارخانہ چل رہا ہے دنیا کا، اسی کارخانے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا دل اللہ سے لگا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے اخلاق و کردار کو اللہ تعالیٰ کے معیار اور سٹینڈرڈ کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ہماری مال اور اولاد اور ہمارے خاندان اور قبیلہ ہمارے لیے ایک سپورٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک بیک بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اتنا اچھا کر دے کہ ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ سپورٹ کا باعث بنے، ہمارے لیے طاقت کا باعث بنے، اور ہمیں دل سے جب انسان کا گھر مطمئن ہو، جب انسان گھریلو طور پہ پرسکون ہو، ذہنی پریشانیوں کا شکار نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ عبادت بھی بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے، اور دین کے کام میں وہ اور زیادہ دل جمی اور مضبوطی جو ہے دکھاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ خاندان والے، ہماری اولادیں، ہماری بیویاں ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کو بھی بہت اچھا بنا دے تاکہ ہمارے لیے مزید مضبوطی کا باعث بنے۔ اور دعا کا آخری حصہ ہے کہ اللہ ہمیں متقی و پرہیزگار لوگوں کا امام بنا اور رہنما بنا، یعنی تقویٰ میں ہمیں وہ مقام عطا فرما کہ لوگ ہماری پیروی کر کے نجات حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی خانقی زندگی کی لذتوں میں ایسے کھو کر رہ جائیں کہ تیری یاد کی بھی ہمیں فرصت ہی نہ ملے۔ اور انہی لوگوں کے لیے جنت میں بلند ترین محلات اور ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بلند محلات جنت میں بہترین قرارگاہ اور عمدہ قیام گاہ ہیں۔ اور فرما دیجئے، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اگر تم اس کی عبادت نہ کرو پس واقع تم نے اسے جھٹلایا ہے، تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا۔
اب کہا گیا کہ ایسے لوگ جب دنیا میں پوری سعادت مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر جاتے ہیں اور معرفت الہی کے بلند ترین مقام پر پہنچتے ہیں، تو پھر ان کے اتنے اچھے اخلاق اور اتنے پاکیزہ جو اخلاق ہے، ان کی خواہشیں اتنی حسین ہیں، تو جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی پذیرائی اس طرح ہوگی جیسے کہ آیت میں مذکور ہے کہ انسانی زندگی کے حسن میں یہ نکھار اور کردار میں یہ پختگی، طبیعت میں لطافت اور دعاؤں کا جو یہ ذخیرہ لے کر جائیں گے تو جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ سلام کہہ کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تم سب جو ہے تمام انسان اگر اس کی عبادت کریں یا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں، بس جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا تو اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ عباد الرحمن کی صفات کو اپناتے ہیں اور ان صفات کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بناتے ہیں اور ان کو اپنا آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا جو ہے وہ ایک عباد الرحمن کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو سیدھے راستے پہ، تو بیسیکلی وہ عباد الرحمن ہی ہے جو سیدھے راستے پہ، اگر اس راستے پہ چلتے ہیں تو جنتوں پہ ہمیں بھی اسی استقبال کے ساتھ اور اسی سلام کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔